تو آج ہم بر صغیر کی علمی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا باب جس نے یہاں کی اسلامی سوچ کو، دانش کو ایک نئی شکل دی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے درس نظامی کی۔ یہ وہ نصاب تھا جس نے آخری مغل دور میں علمی روایت کی بنیاد رکھی، اور سچ پوچھیں تو اس کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈھانچہ کیا تھا، اس کے اصول کیا تھے، اور آخر یہ اتنا مقبول کیوں ہوا۔ دیکھیں، کسی بھی تعلیمی نظام کو سمجھنا ہونا تو اس کے زمانے کو، اس کے ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور مغلیہ دور، وہ تو بر صغیر میں علم کی سرپرستی کا ایک زبردست زمانہ تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ یہی وہ ماحول تھا جس نے ایک بڑی تعلیمی تبدیلی کے لیے راستہ بنایا۔ اور یہ بات ہمیں مستند تاریخی حوالوں سے پتہ چلتی ہے کہ مغل حکمرانوں نے علم کی سرپرستی کو ایک روایت بنا لیا تھا۔ جیسے اکبر نے نصاب میں عملی علوم کو شامل کیا، جہانگیر نے تعلیم کے لیے فنڈنگ کے نئے راستے کھولے، شاہ جہاں نے بڑی بڑی درسگاہیں بنوائیں، اور پھر اورنگزیب میں تو اس پورے نظام کو اور بھی زیادہ وسعت اور مضبوطی دی۔ بالکل، اور یہ نقطہ، جیسا کہ محققین نے بھی لکھا ہے، اس بات کو پکا کرتا ہے کہ تعلیمی ادارے بنانا مغل پالیسی کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسی طرح علم کی روشنی پورے برصغیر میں پھیلائی گئی۔ اچھا، اب ذرا 18ویں صدی کے ہندوستان میں چلتے ہیں۔ یہ ایک تبدیلی کا دور تھا۔ سلطنت کی انتظامی اور فکری ضرورتیں بدل رہی تھیں، اور یہیں پر یہ احساس شدت سے ہوا کہ اب ایک نئے، منظم اور جامع نصاب کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا نصاب جو نئے دور کے تقاضوں سے نپٹ سکے۔ تو سوال یہ تھا کہ سلطنت کو اب صرف دین کے عالم نہیں چاہیے تھے، بلکہ انہیں قابل منتظمین، جج اور سوچنے سمجھنے والے مفکرین کی ضرورت تھی۔ تو تعلیمی نظام یہ لوگ کیسے پیدا کرے؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ریاست کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو دینی علوم بھی جانتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے معاملات کو منطق اور دلیل سے چلا بھی سکیں۔ اچھا، اس چیلنج کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں علم کی دو بڑی شاخوں میں فرق کو سمجھنا ہوگا۔ ایک طرف تھے منقولات، یعنی وہ علوم جو روایت سے نقل ہو کر ہم تک پہنچے، جیسے قرآن، حدیث، تفسیر۔ اور دوسری طرف تھے معقولات، یعنی وہ علوم جن کی بنیاد عقل اور دلیل پر تھی، جیسے منطق، فلسفہ، ریاضی وغیرہ۔ اب ہوا یہ کہ مغل دور میں خاص طور پر ایرانی اسکالرز کے اثر سے معقولات کی اہمیت بہت بڑھ گئی، کیونکہ بھئی ریاست چلانے کے لیے، قانون کے معاملات کے لیے ان علوم کی سخت ضرورت تھی۔ اور بس اسی علمی اور انتظامی ضرورت کے جواب میں ایک شخصیت اور ایک ادارہ سامنے آیا جنہوں نے بر صغیر کی علمی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ تھے ملا نظام الدین سہالوی اور ان کا ترتیب دیا ہوا درس نظامی۔ اس پوری علمی تحریک کا مرکز بنا لکھنؤ کا فرنگی محل، اور تاریخی روایت ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جگہ ملا نظام الدین کے خاندان کو خود شہنشاہ اورنگزیب نے ان کے علمی خدمات کے اعتراف میں دی تھی۔ یہ بات بھی بادشاہوں کی علم سے وابستگی کا ایک ثبوت ہے۔ تو آخر یہ درس نظامی تھا کیا؟ اس کا اصل فلسفہ کیا تھا؟ دیکھیے، یہ صرف کچھ کتابوں کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ذہن کو ٹریننگ دینے کا ایک پورا سسٹم تھا۔ اس کا مقصد صرف معلومات کو رٹنا نہیں تھا، بلکہ طالب علم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اتنا مضبوط کرنا تھا کہ وہ خود کسی بھی علم کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ درس نظامی اچانک سے کہیں سے نہیں آ گیا۔ یہ بر صغیر میں صدیوں کے علمی سفر کا نتیجہ تھا۔ شروع میں صرف بنیادی گرامر اور فقہ پڑھائی جاتی تھی، پھر اس میں منطق اور کلام شامل ہوئے، اس کے بعد فلسفے کا دائرہ وسیع ہوا، اور آخر میں ملا نظام الدین نے ان سب کو ملا کر ایک منظم اور جامع نصاب بنا دیا۔ تو آئیے اب ذرا اس نصاب کے ڈھانچے کو قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا بات تھی جس نے اسے اپنے وقت میں اتنا خاص اور انقلابی بنا دیا۔ یہ تصویر ایک طرح سے اس نصاب کی پوری روح کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں فلسفہ اور فلکیات جیسے خالص عقلی علوم کی کتابوں کے نام نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نصاب کی بنیاد صرف دینی علوم پر نہیں، بلکہ سوچ اور فکر کی ایک وسیع تربیت پر رکھی گئی تھی۔ اور یہ ہے اس کا تفصیلی خاکہ۔ یہاں تو نمبرز خود بول رہے ہیں۔ عربی گرامر کی 12 کتابیں، منطق کی 8، فلسفے کی 3، اور اس کے مقابلے میں تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ اس سے وہ اصول بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ پہلے زبان اور منطق جیسے بنیادی اوزاروں پر مہارت حاصل کرو، تاکہ پھر بڑے علوم کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں۔ اور یہ چارٹ تو خیر پوری کہانی خود ہی بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے، تقریباً آدھا نصاب 47% صرف اور صرف عقلی علوم یعنی معقولات پر مشتمل تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
یہ تناسب ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ 18ویں صدی میں ضرورت کیا تھی۔ ریاست کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو منطقی انداز میں سوچ سکیں، جو معاملات کو دلیل سے حل کر سکیں۔ لیکن تاریخ کبھی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نصاب میں بھی تبدیلیاں آئیں، خاص طور پر 19ویں اور 20ویں صدی میں جب سیاسی حالات بدلے، شاہ ولی اللہ کے افکار عام ہوئے اور پھر دیوبند تحریک کا اثر بڑھا، تو نصاب کا جھکاؤ معقولات سے ہٹ کر منقولات یعنی حدیث اور تفسیر کی طرف ہو گیا۔ اب مقصد ریاست کے لیے منتظمین تیار کرنے سے زیادہ دینی علوم کی حفاظت کرنا بن گیا۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ درس نظامی پورے برِ صغیر میں اتنا زیادہ پھیل گیا اور اتنا کامیاب ہوا؟ اس کی کامیابی کا اگر تجزیہ کریں تو کچھ موٹی موٹی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے زمانے کی ضرورت کے عین مطابق تھا۔ دوسرا، فرنگی محل خود علم کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ تیسرا، یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء نے اس نصاب کو پورے ملک میں پھیلا دیا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ ایک مکمل نظام تھا جس نے منطق کی بنیاد پر ایسی مضبوط سوچ پیدا کی جو ہر فیلڈ میں کام آ سکتی تھی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ درس نظامی برِ صغیر کے زیادہ تر روایتی مدارس کا ایک سٹینڈرڈ نصاب بن گیا، اور یہ علمی میراث کسی نہ کسی شکل میں آج تک زندہ ہے۔ آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ 18ویں صدی کا یہ تعلیمی ماڈل جس کی بنیاد عقل اور دلیل پر تھی، کیا آج کے اس پیچیدہ دنیا کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں تاریخ سے حال کو جوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔